بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک QGC نیٹ کا PYQs لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آج ہم آپ کے لیے نومبر 2020 کا PYQs لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2018 کے بعد جتنے بھی آپ کے جو کوشچن پیپر ہیں ان میں سوال جو پہلے کے سوالات ہیں ان میں اور ان میں کس طریقے سے فرق ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو آپ اپنے انہی PYQs کو دیکھ کر اپنے امتحان کی تیاری کریں کہ کس طریقے سے آپ کے کوشچن فارمیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کوشچن نمبر جو فرسٹ ہے اس میں آپ کو فورٹ ولیم کالج کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو اس میں اس کا درست جواب ہے آپشن 3 یعنی کہ سی اور ڈی۔ سی کیا ہے؟ فورٹ ولیم کالج شیر علی افسوس قاسم علی جمع، یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد میر امن حیدر بخش حیدری، تو سی اور ڈی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب 1800 میں ہوا تھا؟ کوشچن نمبر 2، کرے ہیں والم غنچۂ در ہزار سخن، تجزیل کے صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ تو آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے آپشن 2، چمن میں موج تکلم کی کھول کر زنجیر۔ کوشچن نمبر 3، ذیل کے 2 صحیح سمردوں کی نشاندہی کیجیے۔ مجتبیٰ حسین ابن بطونہ کی تلاش، سر سید مسافران لندن، شبلی نعمانی سفر نامہ روم و مصر، یہ درست ہے۔ ابن انشا جاپان چلو جاپان چلو۔ تو کوشچن 3 جو ہے اس کا درست جواب ہے آپشن 2، بی اور سی۔ بی کیا ہے؟ سر سید کا ہے یہ مسافران لندن، اور شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ انہوں نے الفاروق کے مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کی روم اور مصر کی کیا کی تھی؟ وہ کی تھی، سیر کی تھی، اور اسی بات سے جو سر سید تھے وہ ان سے کیا ہوئے تھے؟ ناراض بھی ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 4، اس اشعار میں سے ذوق کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سے ذوق کا شعر کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 2، کرے ہیں سلب تغیر سے ذات حادث سے، زمانہ عدل سے تیرے بے عدلال پذیر۔ کوشچن نمبر 5، کیا اعتباریاں کا پھر اس کو خوار دیکھا، مصرع دوم کی نشاندہی کر کے میر تقی میر کا شعر مکمل کیجیے۔ کوشچن نمبر 5 کا درست جواب اس کا یہ اسکپ کر رہے ہیں ہم، اس میں ایک اور آپشن تھا 4 جو اس میں دیا گیا نہیں ہے، وہی اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 6، ذیل میں سے کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا؟ غزل، غزل کی تو شرط ہے، قصیدہ، ہائیگو یا قطع۔ تو کوشچن نمبر 6 کا درست جواب ہے آپشن 3، ہائیگو۔ قصیدے میں بھی ہوتا ہے اور قطع میں بھی، ہائیگو میں نہیں ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، نقاد اور اس کی تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح سمردے کی نشاندہی کیجیے۔ آل احمد سرور، ادب اور نظریہ، کلیم الدین احمد، ادبی تنقید، محمد حسن، عملی تنقید، احتشام حسین، ادب اور سماج۔ کوشچن نمبر 7 اس کا درست جواب ہے آپشن 4، اے اور ڈی۔ اے کیا ہے؟ آل احمد سرور، ادب اور نظریہ، اور ڈی ہے احتشام حسین، ادب اور سماج۔ کوشچن نمبر 8، اصناف ادب کے اعتبار سے 2 صحیح سمردوں کی نشاندہی کیجیے۔ ہم وحشی ہیں، ایک لڑکی، خواب باقی ہے، شامت اعمال، وکیل صاحب، جنون لطیفہ، تماشائے گھر، چینی شاعری، ایک لڑکا، تنہائی، سمندر کا بلاوا، چغلے۔ تو یہ کوشچن نمبر 8 کا درست جواب ہے آپشن 3، اس کا بی شامت اعمال، وکیل صاحب اور جنون لطیفہ، اور ڈی تنہائی، سمندر کا بلاوا، چغلے، یہ درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 9، ذیل میں سے صحیح صنف کے لحاظ سے جو صحیح ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 9 کا درست جواب ہے آپشن 2، اس میں بی کیا ہے؟ آگ کا دریا، یہ کس کا نام ہے؟ قرۃ العین حیدر کا، خدا کی بستی اور ایک بستی۔ اور سی اپنے دکھ مجھے دے دو، ہم وحشی ہیں ہوگا یہ، اور روشنی کی رفتار، یہ کس کے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں۔ کوشچن نمبر 10، شاعر اور اشعار کے اعتبار سے صحیح جوڑی بتانی ہے۔
تو کوشچن نمبر 10 کا درست جواب ہوگا آپشن 2. آپشن 2 اے کا جو ہے وہ سیکنڈ ہوگا. اے حسرت موہانی کا چہرے اتنا نہ تھا تجھ سے ملتے نہ دل کو کھو کے روتے، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی یار پایا. یہ اس کا پیئر ہے. بی کا ہے فرسٹ، عرفان صدیقی کا یہ ہے. مرزا غالب کا شعر. سی کا فورتھ یہ ہے، اور میر تقی میر کا یہ ہے. ٹھیک ہے، آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. کوشچن نمبر 11 کون پہلے پیدا ہوئے، صحیح ترتیب بتائیے. تو کوشچن نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن 2، فراق، علی سردار جعفری، اخترالایمان، ساحر لدھیانوی. کوشچن نمبر 12 ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑیں. با مطلب یہ تالو سے نکلتا ہے، تالوی، غشائی، دولوی، حلقی. تو اس میں آپ کو صحیح جوڑی بنانا ہے، یہ سمجھ لیجیے. تو کوشچن نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن 1. اب اے بی جو ہے وہ یہ اسی سے جڑے گا، دوبلی. با اپن لبوں سے بولتے ہیں نا. پھر کاف جو ہے وہ غشائی، اس سے جڑے گا. غین جو ہے وہ حلقی آواز، اس سے جڑے گا. اور جیم تالو سے نکلتا ہے تو یہ تالوی تھی. کوشچن نمبر 13 ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ تحقیقات، تصوف، قنوتیت اور رضائیت. کوشچن نمبر 13 اس کا درست جواب ہے آپشن 3، قنوتیت. قنوتیت کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ میر کو. کوشچن نمبر 14 ہمارے پڑھنے کا طریقہ تو اب سن چکے، اب مولویوں کی جماعت کا حال بھی سن لیجئے. اس جماعت میں تمام کے تمام سرحد پار ہی کے لوگ تھے. لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی آستینیں، دھیر دو تھان کی شلواریں، شملہ بے مقدار، علم کے لحاظ سے کئی سیر کے، پگڑی، لمبی لمبی داڑھیاں. یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ کوشچن نمبر 14 اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی. یہ خاکہ ہے. کوشچن نمبر 15 تذکرہ اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. میر تقی میر کا کیا ہے؟ نکات الشعراء. تو اس میں کوشچن نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ فرسٹ ہی ہے. اے کا تھرڈ. کریم الدین کا طبقات الشعراء. میر تقی میر کا نکات الشعراء. میر حسن کا گلشن بے خار، اور شیفتہ کا شعراء اردو. یہ شعراء اردو شیفتہ کا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 16 مصنف کے اعتبار سے ذیل کے صحیح ضمردوں کی نشاندہی کیجیے. کوشچن نمبر 16 کا درست جواب ہے آپشن بی. یہ والا بی. اس میں بی اور ڈی جو ہے وہ درست ہیں. پتجھڑ کی آوازیں، جگنو کی دنیا، ستاروں کے آگے. اور دوسرا ہے بابا لو، سارا دن دھوپ میں، پرندہ پھڑکنے کی گاڑی. تو یہ دونوں درست ہیں. کوشچن نمبر 17 غزل کے ہر شعر مزید 3 مصرے لگانا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ کوشچن نمبر 17 اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4، تخمیس. کوشچن نمبر 18 اس میں بھی ہمیں شاعروں اور مجموعے کے لحاظ سے 2 صحیح ضمردوں کی نشاندہی کرنا ہے کہ کون سا شعری مجموعہ کس کا ہے. کوشچن نمبر 18 اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن 4، سی اور بی. سی کیا ہے؟ مجروح سلطان پوری غزل ان کا ہے، اور عرفان کا اسم اعظم یہ ان کا ہے. تو ڈی یہ غلط ہو گیا مجھ سے. بی اور سی. جگر مراد آبادی کا ہے آتش گل، یہ ٹھیک ہے. اصغر گونڈوی کا آتش گل نہیں، یہ جگر مراد آبادی کا ہے آتش گل، اور مجروح سلطان پوری کا غزل. تو یہ درست جواب ہے. کوشچن نمبر 19 اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور دلیل ہے. تو بتانا ہے کیا دونوں صحیح ہیں. دعویٰ ہے خدا کی بستی ایک شہکار ناول ہے. ٹھیک ہے. دلیل کیونکہ اسے پہلے آدم جی انعام ملا تھا. تو کوشچن نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن 2، دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے. یہ دعویٰ جو ہے یہ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے. کوشچن نمبر 20
ذیل میں سے 2 صحیح زمردے کی مکمل شعر کی حیثیت سے مکمل کیجیے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 3 بی اور ڈی۔ بی کیا ہے؟ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یا ہوں خامہ سے تحریر، نغمہ جار سریر۔ اور ڈی ہے بی اور ڈی۔ اثر سے بعد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہم سنبل ہے موج نقش حقیر۔ یہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 21، جو الفاظ اور جو خاص ترقیمی اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متول ہیں، ان کو روز مرہ کہتے ہیں۔ اور روز مرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ کوشچن نمبر 21 کا درست جواب ہے آپشن 4 موازنہ انیس و دبیر۔ یہ کس کی ہے؟ شبلی نعمانی کی۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ تقابلی تنقید کی یہ پہلی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 22، ذیل میں 2 صحیح زمردے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 بی اور سی۔ بی کیا ہے؟ راستہ بند ہے چوٹے ایک لڑکی، سی ہے تماشائے گھر اداس نسلیں گودان۔ یہ کس کا ہے؟ پریم چند کے ہیں یہ۔ تو آپ کو تصنیفیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر اب کوشچنس کی فارمیٹنگ کیسی ہے، اس طریقے کے پیئر والے کوشچن آپ کو زیادہ آئیں گے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا آنے والا امتحان میں کوشچن کی فارمیٹنگ کیسی ہوگی۔ کوشچن نمبر 23، مذاکر دہر باب الجنت صبح صادق، یہ نام کس شعر کے قصیدوں کے نام ہے؟ کس شاعر کے؟ کوشچن نمبر 23، اس کا درست جواب ہے آپشن 3 سودا۔ مذاکر دہر باب الجنت اور صبح صادق، تو یہ کس کے ہیں؟ سودا کے، یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 24، 2 صحیح زمردوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 24 کا درست جواب ہے آپ کا آپشن 1 اے اور سی۔ اے کیا ہے؟ بد نصیب گامتا اما پھولمتی، اور سی ہے آپ کا مالکن شیوداس رام پیاری دلاری۔ یہ کسی ایک ہی مصنف کی تصنیفیں ہیں۔ کوشچن نمبر 25، ادبی تنقید فن ہے سائنس نہیں، گو سائنسی طریقے کے رمدے ڈل سکتی ہیں اور لے رہی ہیں۔ تنقید سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 25، اس کا درست جواب ہے آپشن 4 آل احمد سرور۔ کوشچن نمبر 26، فضلی کی قربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 روایان اخبارات جال قداس اور ناقلان حقائق پر سوز و ساز شہادت مسلم اپنے عقیل الیاس المن رب الجلیل یوں بیان کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 27، منظور علاج روشنی ہے مطلوب گل بقاولی ہے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ کوشچن نمبر 27، اس کا درست جواب ہے آپشن 2 گلزار نسیم۔ یہ کس کی ہے؟ دیا شنکر نسیم کی، اور یہ سحر البیان کے جواب میں لکھی گئی تصنیف ہے، مثنوی ہے۔ کوشچن نمبر 28، حضور پان دیے بہت مان ہور فرمائے کہ انسان کے وجود ہچ میں کچھ عشق کا بیان کرنا اپناؤ یہاں کرنا کچھ نشان دھرنا، یہ اقتباس کس کتاب کا ہے؟ کوشچن نمبر 28، اس کا درست جواب ہے آپشن 3 سبرس۔ یہ کس کی ہے؟ ملا وجہی کی۔ کوشچن نمبر 29، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 3 حاتم طابع ابداول۔ کوشچن نمبر 30، ذیل میں 2 صحیح زمردے درست ہیں اور 2 نادرست، تو ہمیں بتانا ہے کہ صحیح کون سا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 4 اے اور ڈی۔ اے ہے عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، عبداللہ حسین، اور ڈی اس میں دیا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ مطلب یہ تو پیدائش کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں یا پھر صنف نگار کون کون سے ہیں، تو اس میں اس کا درست جواب ہے آپشن اے 4 کوشچن نمبر 31، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی اور زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 31، اس کا درست جواب ہے آپشن 3 حافظ محمود شیرانی۔ ان کی کتاب کون سی ہے؟
पंजाब में उर्दू, और इनका नज़रिया भी क्या था कि उर्दू की ज़ाय पैदाइश इन्होंने कहाँ से बताई है? पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 32, तहकीकात की सही ज़मानी तरतीब बे लिहाज सिने तसनीफ़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कुतुब मुश्तरी, सैफुल मलक, तोतीनामा और सप्रस। ये किसकी है? मुल्ला वजही की। कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुल्क, तोतीनामा और सप्रस। ठीक, इसमें दो सही ज़मर्दे सही हैं। खाका हिंद, हुब्बे वतन, बाज़ार मुनाजात बेवा, इनकलाब, हवेली, गुरेज़, बाश गश्त। तो इसमें सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ए सही है, और सी इनकलाब हवेली। क्वेश्चन नंबर 34, बाल जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज, ये सब किसकी हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसकी हमें सही वो बतानी है, इस कौन सी नज़में इसकी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, दुआ, मस्जिद कुर्तुबा, लेनन, फरिश्तों का गीत। क्वेश्चन नंबर 35, ज़ैल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें एक दावा और दलील है। दावा क्या है भाई? माबाद जदीदियत अदबी तहफ़ीम व तख्लीक की कली वजदान का रुझान है। दलील, क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरोए कार लाया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, दावा भी सही है और दलील भी, दोनों चीज़ें इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मतफ़न के एतबार से सही जोड़ी बताइए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1। देखते हैं हम, गालिब का मतफ़न दिल्ली में ही है, निज़ामुद्दीन औलिया में। सौदा का कहाँ है? सौदा का लखनऊ में है, हमें पता है। फ़ानी का कहाँ है? हैदराबाद में है। और मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ौर का श्रीनगर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़नी अलहवाल, देखिए जो कोई फ़िक्र दर्द को तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तग़नी अलहवाल के क्या मानी हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, दीनवी तफ़क़रात से बेनियाज। क्वेश्चन नंबर 38, मौक़िक़ और इनके मरतबा किताबों के 4 ज़मर्दे दिए गए हैं, इनमें से 2 सही हैं जो वो हमें बताना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, डी और ए है काजी अब्दुल वदूद का क्या है? तज़किरा इब्नुल मीन अल्लाह तूफ़ान, ये, और डी हाफिज़ महमूद शिरानी का मजमुआ नफ्स, ये दोनों क्या हैं? दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 39, उले नगमा किस शायर का शेरी मजमुआ है? यह भी हमने ऊपर देखा भी था ये वाला। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फ़िराक का, फ़िराक गौरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 40, ज़मानी तरतीब के एतबार से नक्कादीन की सही निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, इमदाद इमाम, एहतशाम हुसैन, वज़ीर आगा, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें हमें 2 सही ज़मर्दे बताना है। मोमिन की गज़लों में जदीदियत व लहजा मिलता है। गज़ल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है। इकबाल के यहाँ तग़ज़्ज़ुल का नाम कोई नहीं लेता। गज़ल बरहकनी की तालाब ला सकती है, ना चीख व पुकार और शोर ग़ुगा की। तो सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बी सही है। ये कौल है, नकाब गज़ल एक क्या है? आर्ट, नकाब पोश का आर्ट है। और डी क्या है? गज़ल बरहंगी की ताब ला सकती है, ना चीख व पुकार और शोर गुंगा की। ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से भी हमें सही बताना है। मतलब मक्ता रतीफ़, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो है ऑप्शन 4, यानी कि ए और बी। मतलब मक्ता रतीफ़ होते हैं गज़ल में, और डी तशबीब, रस्म और शहादत, ये किसके जुज़ हैं? ये शहादत, ये आपके मर्सिया में। मर्सिया ही एक ऐसी सिन्फ़ है, मर्सिया और मसनवी, जिसको किससे पहचाना जाता है? मौजू के एतबार से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, आसिफ़ उद्दौला। और इनके लिए क्या कौल मशहूर है कि जिसको ना दे खुदा उसको दे आसिफ़ उद्दौला। तो जब दिल्ली बर्बाद हुई तो कई सारे जो शोरा थे वो दिल्ली से कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें हमें
غالب کا ذیل میں سے ذوق وصل دیا بیادیارت باقی نہیں۔ غالب کے اس شعر کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ غالب کا شعر دیا ہے، اس کے مصرع ثانی بتانا ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن 2، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ کوشچن نمبر 45، ذیل میں سے کس کی صنفی ساخت اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے؟ مخصوص موضوع کے بنا پر ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ کوشچن نمبر 45 کا درست جواب ہے آپشن 3، شہر آشوب، یعنی کہ جس میں شہر کی بربادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 46، مجنوں گورکھپوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ نقاد مانے جاتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، تاثراتی تنقید۔ کوشچن نمبر 47، بستان خیال کا طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ کوشچن نمبر 47، اس کا درست جواب ہے آپشن 2، معز الدین۔ کوشچن نمبر 48، ذیل میں کون درست نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، تنفسی و صوتیات۔ کوشچن نمبر 49، اس میں افسانوں کی ہمیں صحیح جوڑی ملانا ہے، تو کوشچن نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن 4، اے کا 4 ہے عبدالرحیم سینوی کا ہے بابو گوپی ناتھ، اور جمیل کا ہے شادی، راحت کا ہے جنازے، اور خورشید عالم کا ہے نظارے درمیاں ہیں۔ کوشچن نمبر 50، اقبال کے دوسرے اردو شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ کوشچن نمبر 50، اس کا درست جواب ہے آپشن 2، بانگِ درا۔ تو بچوں یہ آپ کے لیے 2020 کا پی وائی کیوز تھا نومبر کا، اور آپ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیے آپ کی جو کوشچن فارمیٹنگ ہے وہ اس طریقے کے پیئرس والے کوشچن میں زیادہ آ رہی ہے، کہ آپ اس طریقے کے آپ کے لیے کوشچن بنے ہوئے ہیں میچ دا کالم ٹائپ کے۔ تو اب جو آپ کے کوشچنس آئیں گے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ان سے کہ اسی طریقے کے کوشچن آپ کو اس بار امتحان میں دیکھنے کو ملیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ آج کا یہ جو پیپر تھا اس سے آپ کے آنے والے امتحان میں آپ استفادہ حاصل ضرور کریں گے۔ شکریہ۔